بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مراد آباد کی اس تاریخی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں آپ نے شرکت کی، باوجود اس کے کہ اس میدان میں بارش بھی ہوئی، آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تمام لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اور خاص طور سے جو وِدھان سبھا اور اسمبلی کے چناؤ اتر پردیش میں ہوں گے، مراد آباد ضلع کی عوام نے اور انشاءاللہ اتر پردیش کی عوام نے ایک فیصلہ لے لیا کہ اب کی بار ہم دری نہیں بچھائیں گے، بلکہ ہم اپنے ووٹ اور اپنی دعاؤں سے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہم لائٹ نہیں لگا سکے، کیونکہ پرشاسن نے یہ کہا کہ بارش کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ لائٹ مت لگائیے، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا اور اپنی زبان پر لا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور ناصر الدین اویسی کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا اتحاد مضبوط رہے گا، اگر آپ میں ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ جو ظالم طاقتیں ہمارے مستقبل کو اندھیرا کر رہے ہیں، ہم اپنے اتحاد کی طاقت کے بل بوتے پر اس اندھیرے کو چیر کر ایک نئی روشنی کو اتر پردیش میں پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ آپ نے لائٹ کا بہترین انتظام کر لیا اپنے سیل فون کی لائٹ کھول کر، تو مجھے یقین ہے کہ یہ نظارے دیکھ کر لکھنؤ میں بیٹھے بابا بھی پریشان ہوں گے اور ناگپور میں بیٹھے RSS کے لوگ بھی فکر مند رہیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اکھلیش بھیا کی راتوں کی نیند اب حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ڈراؤ، ان کی گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو، ان کے حوصلوں کو پس کر دو، ان کو جھوٹے مقدمے میں ڈال کر جیل میں ڈال دو، تو یہ ڈر کر ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف جو نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس اتر پردیش جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، یہاں میں کے بسنے والے مسلم الپسنکھیک سماج کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، تم یہ جو بات کہتے تھے کہ وکلپ نہیں ہے، وکلپ ہے، اور ایسا وکلپ ہے جو انشاءاللہ تعالی فرقہ پرست طاقتوں سے پنجہ آزمائی بھی کرے گا اور ان کو آنے والے چناؤ میں شکست بھی دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور آج دلی میں جو تبدیلی آئی، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طاقتور کو کمزوروں کے آگے جھکنا پڑا، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مظلوم کو اللہ نے ظالم پر کامیابی دے دی، دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پر کامیابی دے دی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم غالب رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہم اپنی آواز کو اتر پردیش کے وِدھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان بہادر طالب علم کو اور ان طلباؤں کو جنہوں نے کئی ہفتوں سے جنتر منتر پر بیٹھ کر ایسا منتر پڑا کہ مودی کو رات کے 12 بجے ویڈیو بنانا پڑا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت، اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت میں ہماری 65% آبادی کی عمر 35 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے، بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے وِدھان سبھا میں
नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी।